بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج ادا کرنے کے لیے چلا گیا، پس میں اسماعیل کے پاس سو گیا تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بغداد جاؤ تو وہاں کے فلاں محلے میں جا کر بہرام مجوسی کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ اللہ کریم تجھ سے خوش ہے۔ یہ سن کر میں چونک پڑا اور کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہو سکتا ہے یہ خواب شیطان کی طرف سے ہو۔ پھر میں نے وضو کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مجھے نیند آ گئی اور میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا، بلکہ 3 مرتبہ میں نے یہی خواب دیکھا۔ جب میں حج سے فارغ ہوا تو بغداد پہنچ کر اسی محلے میں گیا اور بہرام مجوسی کا مکان تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا تو ہی بہرام مجوسی ہے؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے لوگوں سے سود کی لین دین کی ہے، میرے نزدیک یہ کار خیر ہے۔ میں نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حرام ہے۔ میں نے پوچھا، تو نے کوئی اور نیکی کی ہے؟ تو اس نے کہا، میری 4 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے، تو میں نے ان کی آپس میں شادی کر دی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو حرام ہے۔ پھر میں نے کہا، کوئی اور اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے شادی کے بعد مجوسیوں کی دعوت ولیمہ کی تھی۔ تو میں نے کہا، یہ بھی حرام ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور نیکی کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میری ایک لڑکی تھی، اس کی برابری کا آدمی مجھے نہیں ملا تو میں نے خود اس سے شادی کر لی، اور اس ولیمے میں نے 1000 مجوسیوں سے بڑھ کر کھانا کھلایا۔ میں نے کہا، یہ بھی حرام ہے، کیا تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک رات میں اپنی بیٹی کے ساتھ سو رہا تھا کہ ایک مسلمان عورت آئی اور اپنا چراغ میرے چراغ سے جلا کر چلی گئی، پھر چراغ بجھا دیا، پھر دوسری مرتبہ اس نے یہی کام کیا۔ تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت چوروں کی جاسوس ہو، تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جب میں اس کے پیچھے اس کے گھر گیا تو میں نے اس کی بچیوں کو دیکھا۔ ان لڑکیوں نے اس سے پوچھا، ہمارے لیے کچھ لائی ہو؟ اب ہم میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے سوال کروں اور اللہ کے دشمنوں سے کچھ مانگوں، کیونکہ وہ مجوسی ہے۔ بہرام نے کہا، جب میں نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو میں اپنے گھر لوٹ آیا اور ہر چیز کے ساتھ ایک تھال بھر کر اس کے گھر گیا۔ وہ مسلمان عورت بھرے ہوئے تھال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہی نیکی ہے جس کی وجہ سے تیرے لیے خوشخبری ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے خواب کا سارا واقعہ بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا۔ یہ سن کر بہرام مجوسی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ غش کھا کر گر پڑا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرو، کیونکہ یہ دشمنوں کو بھی دوست کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ مسلمان غریب اور بے سہارا عورت کے ساتھ سخاوت کا معاملہ ہے کہ جب ایک مجوسی جو اللہ کوئی نہیں مانتا اور ہر طرح سے گناہوں میں لپٹا ہوا تھا، لیکن اس نے اس نیک اور مسلمان عورت کی مدد کی
تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ولی کے ذریعے اس کو یہ بھجوایا پیغام کہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو پھر جب اس نے کلمہ پڑھا تو فوری اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم بھی اپنے جو ارد گرد غربا ہیں ان پہ نظر رکھیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریں، کیونکہ یہ جو حقوق العباد ہیں اسی کی پوچھ ہے، اور اسی کو کرنے پہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی راضی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔